دوسرا جملہ وَيَكُونُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اسلام بے کس اور اجنبی ہو جائے گا۔ بے کسی کا ایک مطلب تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی اس وقت اس کے ماننے والے بہت کم تھے، یہ مذہب بڑا بے یار و مددگار تھا، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ مکی زندگی میں ہوا ہے وہ ہم سنتے سناتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے لوگ اس سے مانوس ہوئے اور اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ آخر میں چل کر پھر اسلام اسی طرح بن جائے گا کہ لوگ اسلام کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اسلام کا بڑا چرچا ہوگا لوگوں کی زبان پر، حقارت کی نیت سے، اجنبیت کی نیت سے کہ یہ کیا ہے۔ 100 بار استغفار پڑھیے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اسلام کو اجنبیت کی نیت سے دیکھنا، اسلام کی باتوں پر اعتراض کرنا، شک و شبہ کا اظہار کرنا، یہ صرف غیروں کا نہیں بلکہ اس وقت بعض مسلمانوں کا بھی طریقہ بن چکا ہے۔ مذہب اسلام کو مانتے ہوئے وہ اس کی باتوں سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ حکم کیسا ہے، اسلام میں یہ پردے کا نظام، یہ ذرا سا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا ہے کہ اتنی زیادہ سختی، حلال و حرام میں اتنی زیادہ سختی کہ کاروبار کیسے چلے گا، ہم دنیاوی لحاظ سے ترقی کیسے کریں گے۔ یہ سب بہانے بنائے جاتے ہیں سودی قرض لینے کے لیے بینک سے۔ یہاں تک کہ آپ کے کلکتہ کی رپورٹ ہے جو گزشتہ رمضان میں ایک صاحب نے، جو سائنٹسٹ الحمدللہ اپنے کلکتہ کے اور اس وقت کیمبرج کے اندر وہ پروفیسر ہیں ہمارے تعلقات والوں میں سے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک جج سے میری بات ہو رہی تھی، مسلمان جج تھے، اب وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کے اندر جو وراثت وغیرہ کے بعد مسائل ہیں اس کو بدلنا چاہیے۔ برجستہ مشورہ دیا گیا۔ یہ ہے وہ چیز، اسلام کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھنا۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ باتیں لوگوں کے سامنے لایا تو لوگوں کو بہت چبھے گی یہ باتیں، مگر ہمارے معاشرے میں باتیں پنپ رہی ہیں، مگر چھپا کے کیوں رکھا جائے؟ اس لیے میں ان مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مسلمان کیا ہو گئے ہیں اس وقت۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ جب یہ ڈگریاں لینے کے لیے اپنے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں گئے تو جو نظام انگریزوں نے بنایا ہے نا، عیسائیوں اور یہودیوں نے، انہوں نے کہا ڈگریاں تم کو فری میں ہم نہیں دیں گے، فری میں ڈگری لے کر جاؤ گے، اپنے ایمان کا سودا یہاں سے کر کے جاؤ۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت قریب سے اس نظام کو دیکھا تھا اور اس کے بعد یہ چند اشعار کہے تھے، ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک فقط جنگ ہے یہ دین و مروت کے خلاف، اس کی تقدیر میں محکومی و محرومی ہے۔ قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماس کر لیتی ہے پر کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ڈاکٹر اقبال کے اشعار انہی لوگوں کے بارے میں ہیں خاص طور پہ۔ اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر زیادہ آپ تعلیم یافتہ ہیں اور آپ کو شک و شبہ ہے اسلام کے حکام کے بارے میں تو پڑھیے نا، کتابوں کی کیا کمی ہے؟ آپ کو اردو نہیں آتی، الحمدللہ علماء نے، دیگر حضرات نے انگریزی میں ان چیزوں کو لکھ دیا ہے، آپ خوب مطالعہ کیجئے یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اور آپ کو اپنے مطالعے سے اطمینان نہیں ہوتا، الحمدللہ ہر علاقے میں اور بعض علاقے میں بڑے علماء موجود ہیں، جائیے ان سے رجوع کیجیے، دنیا کو اللہ نے سمیٹ دیا ہے، ٹیلی فون سے رابطے کیجیے، بڑے مفتیان کرام سے بات کیجیے، وہ آپ کو مطمئن کریں گے۔ لیکن ماہرین سے رابطہ جوڑے بغیر، مطالعہ کیے بغیر، سرسری باتوں کو دیکھ کر غیروں سے متاثر ہو کر اسلام کے بارے میں مسلمان ہو کر اس ٹائپ کے فیصلے کرنا، یہ بڑی حیران کن اور بڑی خطرناک بات ہے۔ اس سے ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کو بچنے کی ضرورت ہے اس سے۔